گھڑی بند ہے بولا. اچھا پچھلے ہفتے میں پچھلے دنوں میں اعلان رکھ رہے تھے کر دیے اگر آپ مختصر انداز میں. اور ایک صاحب کے لیے اور ایک صاحب کے لیے صحت بندوا ہے آپریشن داخلوں کو سب کے لیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال في موضع آخر: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفي رواية آخر: ولا نوء ولا خوف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان دین، نوجوان عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعے کے دن جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اسی ماہ کے مناسبت سے طے کیا گیا ہے اور اس کا انتخاب کیا گیا ہے. یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے. اس مہینے سے متعلق بہت سی باتیں ہمارے درمیان میں من گھڑت چلی آ رہی ہے. خاص طور پر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کے اندر ملوث نظر آتا ہے. اسی مناسبت سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں صحیح ہے اور حق کے قریب ہے بلکہ حق ہے، انہی کو آپ حضرات کے سامنے آج تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا. اس ماہ سے متعلق جو باتیں ہیں اس کو پیش کرنے سے پہلے اسلامی عقائد سے متعلق اور اسلامی تعلیمات سے متعلق بھی کچھ باتیں ضروری ہیں، پہلے اس کو سن لیں. قرآن کریم کے اندر اور حدیث پاک کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد آپ کے صحابہ، آپ کے تابعین، تبع تابعین، اس امت کے بڑے بڑے فقہاء، محدثین اور مفسرین، سب لوگوں نے اگر کسی بات کو اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی ہے، بہت زیادہ توجہ دی ہے، تو وہ ہے اسلامی عقائد، اور خاص طور پر اہل السنت والجماعت کے عقائد کی
حفاظت کے اندر اور اس کو بالکل درمیانی اور معتدل راہ پر رکھنے کے لیے اس امت کا ہر طبقے نے اور ہر دور میں بڑی زبردست محنتیں اور کوششیں کی ہیں۔ تو ایمانیات اور عقائد سے متعلق یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کی ذات پوری کائنات میں، پوری روئے زمین میں، زمین و آسمان، عرش، لوح محفوظ، ساتوں سمندر، ساتوں زمینوں کے تہے اگر کوئی ایک ذات معبود کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، تو وہ ہماری اور آپ کی، ہم سب کی رب اور ہم سب کے رب اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساتوں زمینوں میں اور ساتوں آسمانوں میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سب سے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد کوئی پیغمبر قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو بندوں کو کھلاتی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو بندوں کو روزی عطا کرتی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو بندوں کو اولاد سے نوازتی ہے، یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ بندوں کو بیمار بھی کرتی ہے اور بندوں کو شفا بھی دیتی ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے کہ اللہ ہی کی قدرت سے یہ چاند بھی نکلتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے یہ چاند بھی نکلتا ہے، یہ سورج بھی نکلتا ہے، آسمان میں یہ گیلیکسی اور کہکشائیں اور یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سولار سسٹم، یہ ساری کی ساری اللہ ہی کی قدرت سے اور اللہ ہی کے حکم کے محتاج ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ بارش کا ہونا بھی اللہ ہی کی قدرت میں ہے اور اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ زمین سے غلہ نکلنا، دانہ نکلنا، اناج نکلنا، ایک زمین کے ایک حصے میں کسی قسم کا پھل نکلنا اور دوسرے حصے میں کسی قسم کی پیداوار ہونا اور کوئی پھل پھول فروٹ نکلنا، یہ سارے کے سارے اللہ ہی کی قدرت میں ہیں اور اللہ ہی کے بس میں اور اللہ ہی کے حکم کے محتاج ہے۔ جہاں ہم سب کے یہ عقائد ہیں اور ہم سب کو ان کو ماننا ضروری ہے، وہیں پر ہم کو یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ ہر خیر بھی اللہ ہی کے حکم میں ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کی قدرت سے ہوتا ہے، اور ہر شر بھی اللہ ہی کی قدرت میں ہے اور اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم کو یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ہم بچوں کو اپنے گھروں میں اور خاص طور پر مساجد میں، مکاتب میں جہاں بچوں کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے اندر یہ عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ یعنی ہمارے تقدیر میں اگر کچھ اچھا ہوا تو اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اگر ہمارے اندر کچھ برا ہوا تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ والبعث بعد الموت، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت میں پھر اللہ پاک ہم کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ یہ ایمان مفصل ہے، اس کے اندر ہمارے بنیادی عقیدوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ہر مسجد میں، ہر مکتب میں بچوں کو بنیادی عقائد یاد دلاتے ہیں
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر خیر اور ہر شر صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہیں اور اللہ کے اشارے سے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس عقیدے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ اللہ نے فرمایا روئے زمین پر کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے اور تمہارے اپنی جانوں کے اندر کوئی مصیبت ایسی نہیں آئی ہے جس کو اللہ نے اس تمہارے زمین میں پیدا ہونے سے پہلے اپنے یہاں ایک کتاب کے اندر نہ لکھ دیا گیا ہو، نہ لکھا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر زمین کے اوپر کوئی خیر وجود میں آتا ہے تو یہ سب کا سب اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں لکھا ہوا بھی ہے، اور اگر روئے زمین پر کوئی شر یا کوئی برائی یا کوئی نحوست اترتی ہے تو جان لو کہ وہ برائی بھی اور وہ شر بھی اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ من قبل ان نبرأها، کہ یہ زمین و آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، اور اس وقت سے لکھا ہے جب اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ہر مخلوق کے حق میں خیر و شر سب کچھ لکھ کر رکھ دیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ لکھنا اور یہ محفوظ کر کر رکھنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان کام ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم یہ ہو گیا ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر شر، ہر نحوست، ہر برائی، ہر پریشانی یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ نے بندے کے حق میں مقدر کیا تو ہے، ورنہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یاد رکھ لو کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر آ جائے۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے اور اللہ ہی کے اشارے سے آتی ہے، خود بخود کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر خیر کو، ہر شر کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ ہر شر اور ہر خیر اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہوتا۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ فرماتا ہے اللہ اگر کوئی شر کو کسی بندے کے اوپر بھیجنا چاہتا ہے تو اس بندے سے یا اس جگہ سے اس شر کو کوئی نہیں ہٹا سکتے الا ہو، سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ کوئی خیر اللہ بھیجنا چاہے تو کوئی دوسرا اس کو ہٹا دے، یا کوئی دوسرا بھیجنا چاہے تو اللہ اس کو نہ ہٹا سکے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ بس وہی ہوگا جو خیر اللہ نے لکھ دیا ہے، اور وہی ہو سکتا ہے جو شر اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ بھی کسی شر کو کسی سے دور نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے عقیدے میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے اللہ آپ ہی مالک الملک ہے، ساتوں زمینوں کے ملک آپ ہے، ساتوں آسمانوں کے بادشاہ بھی آپ ہے، آپ کہکشاؤں کے بادشاہ بھی آپ ہے، آپ گیلیکسی اور سولار سسٹم کے مالک بھی آپ ہے، آپ سمندروں کے مچھلیوں کے مالک بھی آپ ہے، ہر چیز کے مالک آپ ہی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہے بادشاہت عارضی طور پر عطا کرتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور آپ جس سے چاہے بادشاہت کو کھینچ لیتے ہیں، وتعز من تشاء، آپ جس کو چاہے عزتوں سے نوازتے
من تشاء، آپ جس کو چاہے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، بیدک الخیر، ہر خیر آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ پاک، اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، جس کو چاہے اللہ پاک عزتوں سے مالا مال کر دے، جس کو چاہے اللہ ذلیل و رسوا کر دے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، نبی کی زندگی کو دیکھیں گے اور اسلامی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو ایسے بے پناہ واقعات ملتے ہیں جس کو اللہ نے بڑے بڑے اونچے مقامات عطا فرمائے، عزتوں سے نوازا اور سب کچھ ان کو دیا، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو بڑے بڑے چیزوں کے مالک تھے مگر اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا اور خوار کر دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ہر خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں، ہر شر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ہم اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہم کو یہ ماننا لازم اور ضروری ہے کہ ہر خیر اور ہر شر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسری طرف آپ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کے اندر مبعوث ہوئے تھے، اس زمانے کے اندر لوگوں میں بالکل انتہائی درجے کی جہالت تھی، لوگ مشرکانہ اعمال کے اندر ملوث تھے، ابھی اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا، لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، حد تو یہ تھی کہ ان لوگوں کے یہاں ہر چھوٹی چیز کو بھی خدا مانا جاتا اور ہر بڑی چیز کو بھی خدا مانا جاتا، یہاں تک کہ راستے میں چلتے چلتے کوئی عمدہ اور بہترین پتھر نظر آ جاتا تو اس کو اٹھا کر بھی اپنے گھر میں رکھ لیتے اور اس کی پوجا اور پرستش کر دیتے۔ اتنی انتہائی گمراہیوں کے اندر وہ عرب کی قوم مبتلا تھی۔ اس وقت ایسے ماحول کے اندر جب اسلام ظاہر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باطل خیالات، باطل عقائد، باطل نظریات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور حکم دے دیا ہے اور ختم کر کے بتلا دیا کہ دیکھو ان چیزوں کی اسلام کے اندر فی نفسی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، کسی چیز کے اندر فی نفسی ہی خیر اور شر کا کوئی مادہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اعتبار سے جو اہم چیزیں تھیں جس کے اندر انسان اگر مبتلا ہو جائے تو اس کے عقیدے کے اوپر زد پڑتی ہے، اس کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے کے برابر ہو جاتا ہے، تو ایسے جو گھناؤنے اور خطرناک باتیں تھیں اللہ کے نبی نے ان سب کو کچل دیا اور ان سب کی حقیقت کو ختم کر دیا اور قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ سن لو ان چیزوں کے اندر فی نفسی ہی کوئی حقیقت نہیں ہے اور قیامت تک بھی کبھی نہیں ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا وہ صرف اللہ کی ذات سے ہوگا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، انہی باتوں کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں سے میں آپ کے سامنے 6-7 باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ اس زمانے کے اندر جو جاہلوں کا، بت پرستوں کا، مشرکین کا عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ لا عدویٰ، کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جب بھی کوئی جانور بیمار ہو جائے یا کوئی اونٹ بیمار ہو جائے یا کوئی انسان بیمار ہو جائے تو وہ لوگ یہ کہتے تھے اگر یہ جو جانور بیمار ہے اس جانور کو دوسرے جانوروں کے ساتھ لے جا کر ملاؤ گے تو اس جانور کی وجہ سے دوسرے جانور بھی مبتلا ہو جائیں گے اور وہ بھی بیمار ہو جائیں گے۔ تو ان کا عقیدہ یہ بنا ہوا تھا کہ جو بیمار جانور ہے، جو بیمار اونٹ ہے، اس کو صحیح اونٹوں میں رکھ دیں گے تو صحیح اونٹ بھی بیمار اونٹوں سے مل کر وہ بھی بیمار ہو جائیں گے، گویا کہ یہ اونٹ بیمار کر دیا ہے دوسروں کو، دوسرے اونٹوں کو یہ اونٹ بیمار کر دیا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا اگر کوئی بیمار صحیح سالم لوگوں میں چلے جائے تو وہ صحیح سالم لوگوں کو بھی بیمار کر دیتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوا، کہ دیکھو ایسا عقیدہ مت رکھو، یہ بیماری تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ جس کو چاہے بیمار کر سکتا ہے اور جس کو چاہے بیمار نہیں کر سکتا۔ تم یہ جو سمجھتے ہو کہ بیمار اونٹ کو صحیح اونٹوں میں رکھ دیں گے تو یہ بیمار اونٹ سارے صحیح اونٹوں کو بیمار کر دے گا، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے اس باطل عقیدے کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تِيَارَةَ، کہ دیکھو تم لوگ تیارہ مت کرو، تیارہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس حدیث کے جملے کا مطلب یہ ہے، عرب لوگ جاہل قسم کے لوگ تھے، جب وہ لوگ کوئی خیر کا کام کرنا چاہتے تو وہ لوگ کوئی آواز سن لیتے یا کسی جانور کے پکارنے کی آواز سن لیتے یا کوئی کام کرتے تو اس وقت وہ لوگ شگون اور نیک فالی بد فالی کی چیزیں لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم بھی کہ عرب کے اندر جاہلوں میں یہ رسم و رواج عام ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا تو اس کے اندر وہ نیک فالی اور بدفالی کو لیا کرتا ہے، اور عام طور پر لوگ بدفالی میں ملوث ہوتے اور یہ کہتے کہ اگر ایک جھاڑ کے نیچے جا کر کھڑے ہو جائے، اس جھاڑ کے اوپر دیکھ لیں اگر پرندہ ہے تو پرندے کو آواز دے یا پتھر مار کر پرندے کو اڑائے، اگر پرندہ سیدھی جانب اڑا تو سمجھ لینا کہ یہ کام کرنا ہے، اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑا تو سمجھ لینا کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کے اندر خرابی ہے۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے کہ پرندے کے بائیں جانب اڑنے میں برائی ہے اور پرندے کے سیدھی جانب اڑنے میں نیکی ہے اور خیر ہے۔ تو یہ بات جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تِيَارَةَ، کہ ایسے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، پرندے کا بائیں جانب اڑنا کوئی برائی کو پیدا نہیں کرتا، پرندے کا سیدھی جانب اڑنا کوئی خیر کو پیدا نہیں کرتا، یہ خیر کا پیدا کرنا، یہ شر کا پیدا کرنا اللہ کے قبض قدرت میں ہے، پرندے کے اڑنے میں اور پرندے کے نکلنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اسی طرح عربوں کے اندر زمانے جاہلیت میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ اگر وہ کوئی کام کرتے تو وہ لوگ اپنے کمان میں سے تیر نکالتے، اور تیروں کے اندر مختلف قسم کے تیریں تھیں، فلاں تیر نکل گئی تو سمجھ لینا کہ ہمارا کام ہو جائے گا، اور اگر فلاں تیر نکلی تو سمجھنا کہ ہمارا کام نہیں ہوتا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تیروں کے نکلنے میں کوئی خیر نہیں ہے، تیروں کے نکلنے میں کوئی شر نہیں ہے، خیر بھی ہے تو اللہ کے قبضے میں ہے، شر بھی ہے تو اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا وَلَا تِيَارَةَ، دیکھو کہ کوئی تیارہ کوئی بدشگونی کی حقیقت نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا هَامَةَ، کہ ہاما یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے بارے میں محدثین اور مفسرین یہ فرماتے ہیں ہاما کے معنی آتے ہیں الو کے یا الو کی آواز کے، کہ اس زمانے میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر الو کسی کے گھر پر آ کے بیٹھ گیا اور وہاں پر پکارنا شروع کیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الو کے اڑنے سے یا الو کے گھر پر آ کر آواز لگانے سے اس گھر میں کوئی نہ کوئی یقیناً نقصان ہونے والا تھا، یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا هَامَةَ، کہ الو کے اڑنے سے اور الو کے آواز لگانے سے کوئی شر نہیں ہے اور کوئی خیر نہیں ہے، خیر اور شر تو اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور بعض لوگوں نے وَلَا هَامَةَ کی تفسیر یہ کی ہے، عربوں کی ایک عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا جب تک اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا اس کی روح الو کے اندر آتی اور وہ الو ان لوگوں کے اوپر پھرتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس مقتول کا بدلہ لے لیا جاتا، تو اس وقت الو آرام سے رہتا، ورنہ اس وقت تک الو ہوا میں اڑتا رہتا اور پکارتے رہتا، یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا هَامَةَ، کہ دیکھو الو کے اڑنے سے کسی
کسی مقتول کی کوئی جان نہیں لی جا سکتی، الو کے اڑنے کی وجہ سے کسی کا کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکتا ہے، یہ تمہارا جو عقیدہ ہے یہ بالکل باطل ہے، اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا سَفَرَ، ماہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دوستو اصل بات یہی کہنی ہے، ماہ سفر سے متعلق ہے، اور آج ہمارے اندر ماہ سفر سے متعلق بہت سے بد اعتقادی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، سفر کی بھی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ سفر یہ اسلامی اعتبار، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دوسرا اسلامی مہینہ ہے۔ اس کو لوگ اس زمانے کے اندر برا اور منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اس کی تفسیر کے اندر، اس کی تشریح کے اندر محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اسلام کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو عزت کے قابل ہے، احترام کے قابل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک آگے جا کر رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے عزت اور ادب اور احترام کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر عربوں کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی قتل و غارت گیری نہیں ہوتی تھی، آپس میں کوئی ایک دوسرے سے نہیں لڑتے تھے، نہیں جھگڑا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ مہینہ ختم، یہ 4 مہینے ختم ہو جاتے تو فوراً لڑائی شروع کر دیتے۔ اب آپ دیکھیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تو ایک ساتھ لگاتار ہے۔ اب اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ سفر کا مہینہ آتا ہے۔ تو اب تک لوگ 3 مہینوں سے لڑنے سے، جھگڑنے سے، لوٹ مار کرنے سے، قتل و غارت گیری کرنے سے رکے ہوئے تھے۔ جب سفر کا مہینہ آ گیا تو لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، قافلوں کو لوٹنے کے لیے، قتل و غارت گیری مچانے کے لیے۔ تو اب لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ دیکھو جب سفر آتا تو سفر میں لڑائی ہوتی، جھگڑے ہوتے، قتل و غارت گیری ہوتی، اس کے اندر وبائیں اترتی، نحوستیں آتی، تو لہذا ہم ماہ سفر کو منحوس سمجھیں گے۔ یہ عربوں کا خیال تھا، یہ زمانے اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر منحوس ہے، اس کے اندر لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گیری ہوتی ہے، لہذا ماہ سفر کو منحوس سمجھا جائے۔ وہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا۔ میرے دوستو جب اسلام آیا اور اللہ کے نبی کو یہ باتیں معلوم ہوئی، عرب لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سفر کے اندر جب لڑائی ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود ماہ سفر کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا سَفَرَ فِي نَفْسِهِ، ماہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی شر اور کوئی برائی نہیں ہے۔ جو تم لڑتے ہو وہ تم اپنے گھروں سے نکل کر لڑتے ہیں۔ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو ماہ سفر میں کیوں نحوست اترتی؟ تم جو لوٹ مار کرتے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے لوٹ مار کرتے ہو، تو تم ماہ سفر کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے ماہ سفر کو برا بھلا کہنے اور ماہ سفر میں نحوستیں اترنے اور اس کو برا سمجھنے سے منع کیا اور اعلان کر دیا وَلَا سَفَرَ، ماہ سفر کے اندر فی نفس قیامت تک کے لیے نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی شر ہے، جو کچھ بھی کرتے ہو تم اپنے ہاتھوں سے کرنے والے ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنت ما اصابک من مصیبت الا باذن اللہ، جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے وہ صرف اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، نہ کسی مہینے کی وجہ سے آتی ہے نہ کسی عمل کی وجہ سے آتی ہے، یہ تو اللہ ہی نے ان چیزوں کو مقدر کر رکھا ہے۔ میرے دوستو آج اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عقیدے کی وضاحت کر دی۔ عربوں کے اندر یہ رواج تھا ولا نوء، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کہ ستارہ فلاں محل میں اتر جانا، فلاں برج میں اترنا۔ عربوں کا یہ خیال تھا اگر فلاں ستارہ چاند کے ارد گرد پھرتے پھرتے فلاں برج میں اتر گیا تو اس وقت بارش ہوگی، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولا نوء، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بارش کا برسانا تو یہ اللہ ہی کے قدرت میں ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے،
بارش کو روکنا یہ اللہ ہی کی قدرت میں ہے اور اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ فلاں ستارے کے فلاں اس برج میں چلے جانے سے بارش کا ہونا نہ ہونا اس کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہے کہ عربوں کے اندر زمانے جاہلیت میں شوال کے مہینے کو بھی برا بھلا سمجھا جاتا تھا۔ اس مہینے کے اندر کوئی خیر کا کام نہیں کیا جاتا تھا اور کوئی شادی بیاہ کی تقریب نہیں کی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے اس برے رسم کو اور ان کے برے خیال کو، برے عقیدے کو ختم کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے مجھ سے شادی کی شوال کے مہینے میں اور میری رخصتی بھی کرائی شوال کے مہینے میں، تاکہ پوری قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ماہ شوال میں کوئی نحوست نہیں ہے اور کوئی برائی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ان احادیث سے ہم کو صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر جتنے باطل خیالات تھے، جتنے باطل عقائد و نظریات تھے، جتنے وسوسے تھے، جتنے توہمات تھے، اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے پہلے ان سب کو اپنے پاؤں تلے رونت دیا اور اسلام کو پاک، صاف، شفاف ایک پاکیزہ مذہب بنا کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو دیا اور اعلان کر دیا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر وفی روایت ولا نوء ولا غول، کہ دیکھو بیماری کا خود بخود کسی کو لگ جانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پرندوں کا پکارنے اور چہچہانے سے خیر و شر کا وجود میں آنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، الو کے پکارنے سے شرور کا اترنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ماہ سفر کو برا سمجھنا اور اس کو منحوس سمجھنا اسلام میں اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، اور فلاں ستارے کا فلاں برج میں جانے سے بارش کا ہونا یا نہ ہونا اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ باتیں آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں، گزشتہ جمعہ میرے ایک معتبر عالم دین اور ہمارے استاد محترم نے مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ بابا نگر کے ایک علاقے میں ایک مسجد میں فجر کی نماز کے بعد تفسیر میں ایک آدمی نے، وہاں کے امام نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو یہ ماہ سفر شروع ہو چکا ہے، ماہ سفر کے اندر اللہ کی طرف سے لاکھوں نحوستیں زمین پر اترتی ہے اور وہ اس وجہ سے ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا، تم صدقہ خیرات کر کر ان نحوستوں سے بچو، الامان والحفیظ العیاذ باللہ۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نام و نہاد لوگ اس طرح کے باطل عقائد لوگوں کے سامنے جب بیان کرتے ہیں تو ایک معتبر عالم پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے حق ان کے سامنے کھول کر بیان کر دیا جائے۔ جس طرح کے برائی کو، بدی کو برا بیان کیا گیا تھا، حق کو بھی انہی الفاظ کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مدلل الفاظ میں بیان کرنا ایک عالم دین کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عقائد کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ میرے دوستو، آج ہمارے علاقوں میں اور آج ہمارے محلوں میں یہ تصور مانا جاتا ہے کہ ماہ سفر 13 تیزی یہ نحوستوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر 3,80,000 نحوستیں اترتی ہیں، اس میں سے بہت سی نحوستیں صرف 13 تیزی کو اترتی ہے۔ اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو سمجھ لو ہمارا عقیدہ عرب کے جاہلوں سے اور ان کے مشرکوں کے برابر ہمارا عقیدہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں تو سمجھ لو ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر مکمل ایمان اور یقین نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھیں کہ ماہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، ماہ سفر کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، ماہ سفر کو ہمارے علاقوں کے اندر کوئی خوشی کا کام نہیں کیا جاتا، ماہ سفر کے اندر ہمارے علاقے میں 13 تیزی کے لیے مختلف راتوں میں اپنے سرانے کے پاس انڈے اور اس طرح پیسے اور اس طرح کی چیزیں رکھ کر دن میں اس کو صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے۔ اس کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر یہ ہم مانتے ہیں کہ سفر منحوس ہے تو سمجھ لو اللہ نے مہینوں کو منحوس بنایا، اللہ نے اس طرح کیا ہے۔ اللہ نے بندوں کے حق میں برا چاہا کہ
اللہ نے ایک چیز کو منحوس بنا دیا۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو سمجھ لو ہم کو ہمارے نبی پر کامل ایمان اور یقین نہیں ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں سمجھ لو کہ ہم کو قرآن کریم کی آیتوں پر یقین نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم خود بھی اہل السنت والجماعت کے اندر شامل ہونے کے حقدار نہیں رہیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کی وضاحت کر دی اور فرما دیا کہ دیکھو، اگر کسی بندے کے اندر کوئی نحوست کی بات ذہن میں آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ یہ اللہ کے نبی کی مسنون دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہم لا مانع، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، لما اعطیت، اگر آپ دینے پر آ جائے تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم کو روک بھی دے، ولا معطی لما منعت ولا معطی لما منعت، اے اللہ کوئی دینے والا نہیں ہے کائنات میں جب آپ روکنے پر آ جائے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کے نبی کی دعا صاف صراحت سے ہمارے سامنے یہ اعلان کرتی ہے کہ ہر خیر اور ہر شر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جو خیر اللہ دینا چاہا وہ خیر مل کر رہے گا، جس شر سے اللہ بچانا چاہے گا وہ شر قیامت تک مل کے ساری انسانیت ہم کو پہنچا نہیں سکتی ہے۔ میرے دوستو، ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، ہمارے دلوں میں اب بھی یہ خیال آتا ہے کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیرۃ الا طیرک ولا الہ غیرک۔ جب تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے تو تم فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو اور یہ کہہ دو اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ کوئی خیر نہیں ہے، سارے کے سارے خیر صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہے، ولا طیرۃ الا طیرک، اے اللہ کوئی برائی نہیں ہے، ساری برائیاں آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، ولا الہ غیرک، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود کے لائق نہیں ہے۔ یہ اعلان کر دیا اور بتلا دیا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ ماہ سفر منحوس ہے تو اس کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیرۃ الا طیرک لا الہ غیرک۔ دیکھو اے اللہ، کوئی خیر نہیں ہے، جو کچھ بھی خیر ہے وہ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، جو کچھ بھی برائیاں ہیں وہ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفعلی لینے اور ایک دوسری چیز کو منحوس سمجھنے سے منع کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، اگر کوئی بندہ بدفعلی لیتا ہے تو سمجھ لو وہ شرک کرنے والا ہے، اگر کوئی بندہ بدفعلی لیتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ شرک کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ باتیں اس لیے کہنا ہے کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں، آج ہم اپنے عقائد سے متزلزل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی جرأت مندانہ انداز میں آپ حضرات کے سامنے ہم اہل السنت والجماعت کے عقائد بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ کو مکمل آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہ ہماری ضرورت ہے اور یہ ہمارا فریضہ بھی ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا من ردت طیرۃ حاجتہ فقد اشرک، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی بدفعلی لے کر اپنے کام سے رک گیا تو سمجھ لو کہ اس نے شرک کیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی اس ماہ سفر کے اندر کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہا تھا، پھر اس کو کسی نے بتلا دیا کہ تم ماہ سفر میں بزنس شروع کر رہے ہو، تمہارا بزنس فلاپ چلے جائے گا، تمہارے بزنس میں نقصان ہوگا، تو وہ آدمی رک گیا تو سمجھ لو کہ فقط اشرک، اس نے شرک کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا، بلکہ ایک حدیث میں آگے اللہ نے فرمایا لیس منا من تطیر، جس نے بدفعلی لی تو سمجھ لو کہ وہ ہم لوگوں میں سے کامل مسلمانوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدفعلی انسان کو اس وقت لگتی ہے اور انسان وسوسوں میں، شکوک و شبہات میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب بندے کو اللہ
پر کامل ایمان اور بھروسہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَذْهَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ برے خیالات نہ آتے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ برے خیالات آئے تو اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اللہ کے اوپر بھروسہ کر لو، تو وہ سارے کے سارے برے خیالات چلے جائیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اب یہ بات ان ساری احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات میں یہ بات صاف واضح طور پر معلوم ہو گئی ہے کہ اسلام میں ماہ سفر کو منحوس سمجھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تیرا تیزی یہ کوئی حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف غیروں کا طریقہ ہے، اور یہ اپنے ملک کے دوسرے بھائیوں کا دیکھا دیکھی یہ طریقے ہمارے اندر بھی رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اہل السنت والجماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک اور بات آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ ماہ سفر کے آخری چہارشنبے کو ہمارے اس علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ آخری چہارشنبے کو حلوہ مٹھائی وغیرہ بنا کر کھایا جائے اور اس دن خوشی منائی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ سفر کے آخری چہارشنبے کو اللہ کے نبی بیماری سے صحت یاب ہوئے، اس کی خوشی میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہمارا تصور ہے، لیکن قرآن اور حدیث اور امت کے بڑے بڑے علماء کی روشنی میں آپ دیکھیں تو یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی ماہ سفر کے آخری چہارشنبے کو بیماری سے صحت یاب نہیں ہوئے، بلکہ ہر سیرت کی کتاب میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا ماہ سفر کی آخری چہارشنبے کو 28 سفر کو اللہ کے نبی بیمار ہوئے، نہ کہ صحت یاب ہوئے۔ یہ دشمنان اسلام کی چال ہے۔ ان لوگوں نے یہ طریقہ ہمارے اندر رائج کر دیا کہ جس دن ہمارے نبی بیمار ہوئے ان لوگوں نے اس انداز میں پیش کیا کہ اس دن ہمارے نبی صحت یاب ہوئے۔ ہم نبی کی بیماری کو صحت یاب سمجھ کر اس دن خوشی مناتے ہیں۔ الامان والحفیظ، ہماری اسلامی تعلیمات مٹتی چلی جا رہی، ہم عقائد سے دور ہوتی چلے جا رہے ہیں۔ جب نبی بیمار ہوئے تو اس وقت ہم خوشی بنا رہے ہیں۔ یہ آج ہماری مسلمانی کہاں چلی جا رہی؟ یہ دوسروں کی، غیروں کی، دشمنان اسلام کی یہ چال ہے۔ بس میرے دوستو، ہم یہ سمجھ لیں ماہ سفر کے آخری چہارشنبے کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ اس دن نبی صحت یاب نہیں ہوئے، بلکہ اس دن نبی بیمار ہوئے ہیں۔ اس دن نبی صحت یاب نہیں ہوئے۔ اور ماہ سفر کی بھی اسلام کے اندر نحوست کے اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں۔ بس ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے عقائد کو درست کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہی اہل السنت والجماعت کے عقائد ہے۔ بس آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام برادران اسلام کو ہم اہل السنت والجماعت کے عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔